جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اس روئے زمین کے اوپر، اس پلینٹ ارض کے اوپر کم سے کم 2000 سے بھی اوپر ادیان، مذہب، ریلیجن، دھرم ہیں، لیکن مذہب اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا مذہب عطا کیا ہے، ایسا دین عطا کیا ہے جو پیسفل لائف جینا سکھاتا ہے، شانتی پوروک مذہب ہے، امن و امان سکھاتا ہے، بھائی چارہ سکھاتا ہے، اخوت سکھاتا ہے، ایکویلٹی سکھاتا ہے، سمانتا سکھاتا ہے۔ اسلام میں کوئی ذاتی، کوئی کنبے کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو معزز اور مکرم، عزت مآب وہ شخصیت ہے جو تقوی اختیار کرتی ہے۔ تقوی کہتے ہیں خدا کا خوف دل میں پیدا کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے بچانا، روکنا، تو اس کو کہا جاتا ہے تقوی۔ یعنی خدا کا خوف دل میں پیدا ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، تو ظاہر بات ہے کہ انسان ہر چیز، ہر اسٹیپ جو اٹھائے گا اس کو سوچ سمجھ کر اٹھائے گا کہ کیا میں کوئی حرام کام تو نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی اپنے بھائی کے لیے روڑا تو نہیں بن رہا ہوں، میں اپنے مسلم بھائی کو تکلیف تو نہیں دے رہا ہوں۔ ہر چیز سے بچے گا، چھوٹی چھوٹی چیز سے بچے گا، تو اسی کو تقوی کہا جاتا ہے، اسی کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے، اس کو ہی خشیت الہی کہا جاتا ہے۔ جن کے دل کے اندر رب کا خوف ہوگا تو وہ سوچ سمجھ کر ہر اسٹیپ، ہر قدم، ہر منزل کو طے کرے گا، ٹھیک ہے، ہاں، برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اسلام جو ہے وہ برابری سکھاتا ہے، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنا سکھاتا ہے، تمام دنیا انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنا مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام کوئی ایکسٹریمزم کا مذہب نہیں ہے، تشدد کا مذہب نہیں ہے، اتیاچار کا مذہب نہیں ہے، ظلم نہیں سکھاتا ہے۔ دوستو، مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، اگر تم نے کسی بے قصور ایک انسان کا قتل کر دیا تو یوں سمجھو تم نے دنیا انسانیت کا قتل کر ڈالا، پوری دنیا انسانیت کا۔ مذہب اسلام کی تو یہ تعلیم ہے۔ کہاں گھوم رہے ہو، کہاں تم غور کر رہے ہو، کہاں دیکھ رہے ہو، کس درشٹی سے دیکھ رہے ہو، کس نفرت کی نگاہ سے مذہب اسلام کو دیکھ رہے ہو، یہ تمہاری مس کانسیپریشن ہے، یہ تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ تمہاری غلط فہمیاں ہے مذہب اسلام کے بارے میں۔ مذہب اسلام کی اسٹڈی کرو، مطالعہ کرو، ڈیپ لرننگ کرو، گہرائی سے دیکھو، اور یہ تعصب کے چشمے اتار کر دیکھو تو تم کو مذہب اسلام کی تعلیمات سمجھ میں آئی۔ اسلام کے ماننے والوں کو مت دیکھو، اسلام کی تعلیمات کو دیکھو، قرآن کی تعلیمات کو دیکھو، اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو، اللہ کے نبی نے کس طریقے کی زندگی گزاری ہے، کس طریقے کی آپ کی مہمان نوازی ہے، کس طریقے کے آپ کے اخلاق ہیں۔ ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کے اندر شرم کا مادہ تھا۔ اللہ کے نبی کے یہاں مہمان آتا تھا، آپ کھڑے ہو کے ان کو جگہ دیتے تھے، جبکہ آپ سرکار دو عالم ہیں، آپ کی خاطر زمین اور آسمان بنایا گیا، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی کا یہ اسٹیٹس، پھر بھی آپ کے اندر اخلاق دیکھو، نرمی دیکھو، حسن خلق دیکھو، اور آپ کے اخلاق حمیدہ دیکھو، کس طریقے کے آپ کے اخلاق ہیں۔ اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل شخصیت ہے آپ کی زندگی جو ہے۔ تو دوستو، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، سفلتا چاہتے ہیں، سکسیزفل لائف چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ کے نبی کی زندگی کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اسلام کے اندر فرسٹریشن نہیں ہے، اسلام کے اندر نا امیدی نہیں ہے، اسلام کے اندر جو ہم نے یہ باتیں شریک کر دی، بدعت کو، شرک کو، واہیات کو، غیروں سے مانگنے کے لیے، غیروں کی محتاجی، غیروں کو مشکل کشا سمجھنا اور حاجت روا سمجھنا، ایک باواگری کا ایک امپائرلزم ہم نے کھڑا کر رکھا ہے۔ اللہ کی ذات کو ہم بھول گئے اور ہم دوسرے استانوں پہ جا کر جھکنے لگے، دوسروں سے مانگنے لگے، تب دوستو ہم نے اس کی کنٹریبیوٹ کر دیا نا، ان کی شراکت کر دی اور رب کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا نا، تو پھر کیا کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے،
ہمارے ارادوں میں وہ استحکام نہیں، ہمارے ضمیر کے اندر وہ بلندی نہیں، وہ پاکیزگی نہیں، وہ قلب کی طہارت نہیں، وہ تزکیہ نفس نہیں، وہ ہمارے ارادوں کے اندر وہ جو ایک بلند ارادہ ہونا چاہیے، استحکام ہونا چاہیے، وہ ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، اور ضمیریں جو ہے دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی، حرام خوری سے، بد نگاہی سے، بے غیرتی کو اپنانے سے، یورپین کلچر کو زندگی میں امپلیمنٹ کرنے سے، اس ٹریڈیشنل کے اوپر چلنے سے ہمارے اندر وہ کہاں سے ہمت آئے گی جو نبی کی تعلیمات تھی، نبی کی جو شکشا تھی، آپ کا جو مارگ درشن تھا، اس ٹرک سے، اس راستے سے، اس پیٹرن سے، اس سنت سے ہماری زندگی کوسوں دور چلی گئی۔ دھیرے دھیرے دنیا کے لالچ میں، دنیا کے ہرس میں، مادی اسباب کے اوپر ہم نے بھروسہ کر لیا اور اللہ کی ذات کو ہم بھول گئے، تو دوستو پھر کامیابی ہمیں کیسے ملے گی؟ تبھی تو ہم ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہیں، ذلت آمیز زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اخلاق میں اور غیروں کے اخلاق میں کوئی فرق نہیں رہا، کوئی تمیز نہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، بلکہ وہ سیم اخلاق ہمارے اندر ہم نے اپنا لیے۔ جیسے جو مغربی تہذیبات تھی، یورپین کلچر جو تھا، غیروں کے اغیار کے جو طور و طریقے تھے، ان کے جو کانسیپٹ تھے، ان کے جو سدھانت تھے، ان کی جو ٹریڈیشنل تھی، ان کی جو رسومات تھی، ان ساری کی ساری کو ہم نے اپنا لیا مسلم قوم نے۔ تو آج ہم ہر محاذ کے اوپر ذلت آمیزی کا مقابلہ کر رہے ہیں، خوار اور بدنام ہو رہے ہیں۔ کیوں کہ ہم اسلام کی ٹریک، اس کے راستے سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ اسلام کا جو منہج تھا، طریقہ تھا، اسلوب تھا، شکشا تھی، تعلیمات تھے، کانسیپٹ تھا، سدھانت تھا، جو پرنسپل تھے، ہم اس کو سب چھوڑ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ تعلیمات سے ہم ہٹ چکے ہیں۔ ہم مادی پست دنیا کو ہم نے اہمیت دینا چالو کر دیا، دنیا ہمارے اوپر حاوی ہو گئی اور اسلامی تعلیمات اٹھ گئی ہمارے معاشرے سے۔ ہاں، فارمیلٹی ہم کر رہے ہیں ظاہری طور پر، لیکن باطنی طور پر ہمارے دل بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ اخلاص سے، ہمدردی سے، اپنے بھائی کی ہمدردی کرنا ہمارے دلوں میں کہاں ہے؟ ضمیر مردے ہو چکے ہیں۔ حرام کھانے سے، بدکاری کرنے سے، بد نگاہی کرنے سے، بد فعلی کرنے سے، بری ایکٹیویٹی پرفارمنس کرنے سے ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ تبھی تو ہمارے اندر رحم دلی نہیں ہے، تبھی تو ہم ایک دوسرے بھائی کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے۔ ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ حسد، کینہ، کپٹ، جلن، بغض، ہائے، یہ بھری ہوئی ہے کہ ہمارا بھائی کہیں ترقی نہ کرے۔ یہی سوچ رہے ہو نا؟ ٹھیک ہے نا؟ سچائی ہے، کڑوی ہے، لیکن یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا، سویکار کرنا پڑے گا۔ بالکل ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی ہے، تو اخلاق کہاں سے آئے گا؟ تقویٰ کہاں سے پیدا ہوگا؟ ایمان کی حرارت کیسے آئے گی؟ قلب کیسے زندہ ہوگا؟ ہمارے ارادوں میں، ہمارے عزم میں کیسے استحکام آئے گا؟ کیسے مضبوطی آئے گی؟ کیسے ہمارا توکل مضبوط ہوگا؟ کیسے ہمارے دل میں خدا کا خوف آئے گا؟ کس طریقے سے ہم دل کی پاکیزگی کو حاصل کریں گے؟ یہ تو ساری باتیں امپاسبل ہو جائے گی، کیونکہ دو چیزیں ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتی۔ حسد سے، کینے سے، کپٹ سے، جلن سے ہمارے دل لبریز ہیں۔ ہم اپنے بھائی کی بدخواہی چاہ رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کو گرانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بھائی کی گلا کر رہے ہیں، ہم اپنے بھائی کو ذلت آمیز زندگی جینے کے اوپر مجبور کر رہے ہیں، ان کے راستے کے روڑے بن رہے ہیں، تو ہمارے اندر تقویٰ کہاں پیدا ہوگا؟ جھکتے رہو۔ شیطان نے بھی عبادت خوب کی، اتنے سجدے کیے کہ تم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ سجدے تمہارے کام نہیں آئیں گے، یہ تسبیح تمہارے کام نہیں آئے گی، یہ سفید لباس پہننا، داڑھی رکھنا تمہارے کام نہیں آئے گا، جب تک تمہارے اندر اخلاق محمدی پیدا نہیں ہوں گے، شریعت کے منہج پہ نہیں آؤ گے، تب تک یہ بھیڑ تم نے جو اکٹھی کر کے کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، الفاظ میرے کڑوے ہیں، لیکن دوستو ریئلٹی ہے، واستوکتا ہے۔ اسلام یہی سکھاتا ہے۔ نبی کی زندگی کو جب تک تم امپلیمنٹ نہیں کرو گے اپنی لائف کے اندر، تب تک مذہب اسلام کا ظاہری حلیہ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اللہ کو تمہاری ان عبادات کی کوئی غرض نہیں ہے جب تک تمہارے اندر ہمدردی پیدا نہیں ہوگی اپنی قوم کے لیے،
اپنے بھائیوں کے لیے جب تم ہمدردی پیدا نہیں کرو گے دوستو، تب تک تمہاری عبادات کام نہیں آئے گی۔ پہلے انسان بنو پھر عبادات کرو۔ تو مذہب اسلام دوستو یہ سکھاتا ہے۔ اسلام کی جو مین اسٹریم تعلیم ہے دوستو وہ یہ ہے۔ باقی دیکھو، اللہ ہی ہماری حفاظت کرے، اللہ ہی ہماری زندگی کی ریمینڈی کرے، اصلاح کرے، عقائد کی اصلاح کرے، ہم توحید پرست بنیں، ہمارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہو، کرنے دھرنے والی وہ ذات ہے۔ ہمارے دلوں میں اگر خوف ہو تو صرف ایک شخصیت کا ہو جو سپر نیچر ایجنسی یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کریٹر کا خوف جب ہمارے دل میں پیدا ہوگا تو سارے خوف ہمارے دلوں سے نکل جائیں گے۔ تو اللہ را اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، نبی کے طریقے کو اپنا لو، نبی نے کس طریقے کی زندگی گزاری وہ دیکھ لو، ویسی زندگی گزارو گے تو ہی کامیابی ہے۔ باقی دوستو باتیں کہنے کی تو بہت کچھ تھی، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔